بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رسالہ منشعب حقیقت میں تو ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد و مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے تعارف کے لیے اور ان کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ثلاثی مجرد کو تو انہوں نے بیان کیا ہے بطور تمہید، ورنہ ثلاثی مجرد کا تو بیان پہلے بھی رسالوں میں آ چکا ہے۔ اب اصل جو اس رسالے کی بحث ہے وہ گویا یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اما منشعب ثلاثی، منشعب ثلاثی کا مطلب ہوگا کہ ثلاثی سے آگے نکلنے والے، اس سے پھوٹنے والے جو باب ہیں کہ جن میں کوئی حرف زائد بھی ہو تو ان کی پھر تین قسمیں، اسی کو اصطلاح میں ثلاثی مزید فی بھی کہا جاتا ہے، منشعب ثلاثی بھی اور ثلاثی مزید فی۔ مزید فی کا معنی ہے جس میں اضافہ کیا گیا، تو اس میں حروف زائد کا بھی ایک حرف کا یا دو حروف یا تین حروف کا اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ابتدائی طور پر ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں۔ وہ دو قسمیں اس طرح ہیں کہ ثلاثی مزید فی تب بنے گا نا جب ثلاثی مجرد میں کچھ اضافہ ہوگا۔ وہ اضافہ جو کریں گے تو اس اضافہ کا مقصد کیا ہوگا؟ اگر تو اس اضافہ کا مقصد یہ ہے کہ اس ثلاثی کے مادے کو کسی رباعی کے ساتھ ہم نے ملانا ہے وزن کے اعتبار سے، تو یہ ایک صورت بن جائے گی۔ اور اگر حرف زائد یا حروف زائدہ کا اضافہ تو کیا ہے لیکن کسی رباعی کے وزن پر اس کو لے جانا اور کسی رباعی کے ساتھ ملحق کرنا، ملانا یہ مقصود نہیں ہے، تو یہ دوسری قسم بن جائے گی۔ ایک کو کہیں گے ثلاثی مزید فی ملحق برباعی اور دوسرے کو کہیں گے ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی۔ ملحق کی تعریف یہی ہے کہ کسی کلمہ میں تین اصلی حرفوں سے زائد کوئی حرف ہو اور اس کے مصدر کا وزن رباعی مجرد یا رباعی مزید فی میں سے کسی کے وزن کے مشابہ ہو جائے، اس کے وزن پر اسے لے لیا جائے، بنا لیا جائے۔ تو ابتدائی طور پر یہ دو قسمیں بن گئی، ملحق برباعی، غیر ملحق برباعی۔ اب ملحق برباعی جو ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، ایک وہ جس میں حمزہ وصلی آتا ہے اور ایک وہ کہ جس میں حمزہ وصلی نہیں آتا۔ پہلے یہ ان کا بیان، اچھا اس لحاظ سے پھر آگے نام میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی اب گویا دو نام اور بن جائے گی، ملحق برباعی با حمزہ وصل اور ملحق برباعی بے حمزہ وصل، اسی طرح غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل اور غیر ملحق برباعی بے حمزہ وصل، یہ چار قسمیں بن جائیں گی ثلاثی مزید فی کی۔ سب سے پہلے ان میں سے یہ بیان کریں گے اس کو کہ جس کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، حمزہ وصلی آتا ہے اور وہ ملحق برباعی نہیں ہے، یعنی غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل۔ سوال یہ ہے کہ چار قسمیں جو بن گئیں تو چار قسموں میں سے جب ذکر کرنے لگے اجمالاً تو ذکر پہلے کیا اس کا جو ملحق ہوتا ہے، جبکہ تفصیل جب ذکر کی تو غیر ملحق کو پہلے لے آئے۔ سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اصل میں مصنفین چیزوں کو ذکر کرتے ہیں ان کی استعمال اور فوائد کے لحاظ سے، جو چیز جتنی زیادہ مفید ہوگی، جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہوگی تو اس کو اتنا پہلے ذکر کریں گے، ترجیح دیں گے اس کو، کیونکہ جس چیز کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کا علم بھی پہلے ہونا چاہیے۔ تو زیادہ جو ابواب ثلاثی مزید فی کے استعمال ہوتے ہیں بکثرت قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، عربی عبارت میں، تو وہ یہی ہیں، غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل، اور پھر اسی طرح بالترتیب یہ آگے چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ 9 باب ہیں، غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں۔ ان میں ابھی اس رسالے میں صرف آپ نے ان کو بنانے کا طریقہ پڑھنا ہے، اور یہ یاد رکھ لیں کہ ان میں جو نئی بات ہے نا
وہ ہے صرف ماضی یا مضارع یا امر کا پہلا صیغہ بنانا. باقی ان میں آگے جو ماضی کے مثلا پہلا صیغہ سے دوسرا تیسرا چوتھا کس طرح بنانے ہیں، تو اس میں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کا کوئی فرق ہے ہی نہیں. مثلا ضربہ میں بھی آپ نے الف لگایا آخر میں تو ضربا بن گیا، اور اجتنبا میں بھی آخر میں آپ نے الف لگایا تو اجتنبا بن گیا. واحد سے تثنیہ بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے، جمع بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے. واحد مؤنث بنانے میں اجتنبت یا ضربت دونوں کے بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف آپ نے یہاں سیکھنا یہ ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ وہ ثلاثی مجرد سے جو بنانا ہے تو کون کون سے اضافے اس میں کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں. مضارع میں کون کون سے اضافے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں. امر کیسے بننا ہے، اور اس کا ظرف وغیرہ کا، یعنی چند چیزیں ہیں اس میں جو نئی ہیں. باقی ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کے جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً اس کا ثلاثی مجرد والا ہی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. پہلا باب جو ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل کا ہے وہ ہے باب افتعال. باب افتعال. اچھا یہ یاد رکھ لو کہ یہاں ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد و مزید فی میں بابوں کے نام ان کے مصدروں کے نام پر رکھے گئے تاکہ طالب علم کو یاد کرنے میں آسانی رہے. جو کسی باب کے مصدر کا وزن ہے وہی اس باب کا نام ہے. سمجھ آئیے؟ افعال، تفعیل، مفاعلہ یا افتعال، استفعال، انفعال، یہ سب ان بابوں کے مصدروں کے وزن ہیں اور یہی ان کے نام بھی ہیں. افتعال اس میں ہم اگر دیکھیں، اس کے حروف پہ غور کریں تو یہاں تین چیزیں ہمیں زائد نظر آ رہی ہیں. ایک تو شروع والا حمزہ، ایک تا جو فا اور عین کلمے کے درمیان ہے، اور ایک عین اور لام کلمے کے درمیان الف ہے. یہ مصدر میں ہمیں زائد نظر آ رہے ہیں تین حروف. یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ ثلاثی مزید فی. باقی یہ تو آپ شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ ثلاثی مجرد و مزید فی یا رباعی مجرد و مزید فی ہونے کا دار و مدار ماضی کے پہلے صیغے پر ہوا کرتا ہے، کیونکہ ماضی کے پہلے صیغے میں جو ہے نا اگر مجرد ہے تو اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہوگا. باقی صیغوں میں تو مجرد میں بھی زائد ہو سکتے ہیں، پہلے صیغے پر ہی دار و مدار ہوگا. تو اس کا پہلا صیغہ کیسے بنے گا؟ تو اجتنبا جو ہے نا اس کو ہم نے اصل میں بنایا ہے جانبا سے. اس کا مجرد تو جانبا ہے. اب شروع میں ہم نے حمزہ وصلی جو ہے مکسور وہ زائد کیا، فا کلمے کو ساکن کر دیا، فا اور عین کلمے کے درمیان تا لے آئے تو اجتنبا بن گیا. اسی طرح یجتنبو ہے تو اصل میں تو یہ یجنبو تھا نا، تو جیم یعنی فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان تا سے زائد کر دی مضارع میں تو یجتنبو بن گیا. اس میں فاعل کی علامت اور اس میں مفعول کی اور اس میں ظرف کی تینوں کی علامت میم ہوتی ہے. ثلاثی مجرد میں تو اس میں فاعل کی علامت الف فاعل ہوتا ہے نا، اور اس میں مفعول کی علامت میم ہوتی ہے اور واو ہوتی ہے عین اور لام کلمے کے درمیان. لیکن یہاں اس میں فاعل کی علامت میم، اس میں مفعول کی علامت بھی میم، اس میں ظرف کی علامت بھی میم. اور آپ پڑھ چکے ہیں قانونچہ میں کہ غیر ثلاثی مجرد میں اس میں مفعول اور اس میں ظرف دونوں کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی وزن پر دونوں آتے ہیں. البتہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں زبر زیر کا فرق ہوتا ہے. مجتنبن اس میں فاعل ہے، مجتنبن اس میں مفعول ہے. مجہول بنانے کے لیے یہاں ماضی سے اگر مجہول بنانا ہو تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ سوائے آخر کے ماقبل کے، سوائے آخر کے ماقبل کے جتنے بھی حروف متحرک ہیں ماضی معروف میں ان سب کو ضمہ دے دو اور آخر کے ماقبل کو کسرہ دے دو تو ماضی مجہول بن گئی. اجتنبا، اجتنبا میں دیکھو آخر کا ماقبل ہے نون، اس کے علاوہ دو ہی حروف ہیں جو متحرک ہے حمزہ اور تا، دونوں کو ضمہ دے دو اور آخر کے ماقبل کو کسرہ تو اجتنبا بن گیا. دیکھو نا ماضی سے ملتا جلتا ہے نا، ماضی میں بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا، آخر کے ماقبل کو کسرہ اور فا کلمے کو ضمہ. ضربا سے دوریبا، ناصرہ سے نصیرہ. تو یہاں کیا ہوگا؟ اجتنبا سے اجتنبا، ان فطرہ سے ان فطرہ، استنصرہ سے استنصرہ. یہ سب میں اکٹھا ہی سمجھ لیں ماضی معروف سے مجہول. اسی طرح مضارع معروف سے مجہول بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ آخر کے ماقبل کو دیں گے فتحہ
اور علامت مضارع اگر وہ مضموم نہیں ہے تو اس کو دیں گے ضمہ، تو یجتنبو سے یجتنبو، یستنصر سے یستنصر، اور ینفطر سے ینفطر، آخر کے ما قبل کو فتحہ اور علامت مضارع پر اگر ضمہ نہیں ہے تو ضمہ۔ اچھا، اسی طرح اس میں جب ہم امر بنائیں گے، امر بناتے ہوئے وہاں بھی ایسا ہی تھا اور یہاں بھی ایسا ہی ہے، ثلاثی مجرد میں بھی، کہ جب حروف عطین کو حذف کرتے ہیں تو پھر اگر ما بعد ساکن رہ جائے تو حمزہ وصلی لگایا جاتا ہے نا، تو وہ حمزہ وصلی یہاں بھی ہم لگائیں گے۔ تجتنبو سے تا جب حذف ہوگی تو اب حمزہ لگائیں گے، آخر میں جزم آ جائے گی، اجتنب بن جائے گا۔ اسی طرح استنصر بن جائے گا اور انفطر بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح گویا اس میں ایک تو حمزہ وصلی زیادہ ہے، ایک تائے افتعال، اس تا کا نام ہے تائے افتعال، یہ زیادہ ہے۔ اس کے مختلف جو ہیں مادے وہ بھی انہوں نے بتا دیے ہیں۔ اجتنب یجتنبو کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، اور اقتبس یقتبس کا معنی ہوتا ہے روشنی کا ایک پارا ٹکڑا حاصل کر لینا۔ اقتباس، یہ قرآن کریم سے کوئی چیز اپنی عبارت میں مصنف نقل کرے نا تو اسے بھی درس نظامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں اقتباس کیا ہے، یعنی گویا قرآن نور ہے تو نور سے ایک قصہ لیا ہے۔ اقتناس کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا، صید کردن۔ التماس کا معنی کوئی چیز ڈھونڈنا۔ اعتزال کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا، یہ ایک فرقہ ہے معتزلہ، ان کو اسی لیے معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ جماعت سے الگ ہو گئی۔ احتمال کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، برداشت کرنا۔ اختطاف کا معنی ہوتا ہے اچک لینا، لے جانا کسی چیز۔ یہاں حاشیے میں یہ کچھ اس کے قواعد لکھ رہے ہیں، لیکن یہ قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں قانونچہ میں، جو صحیح کے قوانین انہوں نے بیان کیے ہیں نا، ان میں یہ قانون آ گئے ہیں۔ باب افتعال میں اگر تو ضا صاد ضاد وغیرہ آ جائے یا واو اور یا آ جائے فا کلمے میں تو کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ دوسرا باب ہے استفعال۔ استفعال میں بھی اگر ہم غور کریں تو خود سمجھ آ رہا ہے کہ 3 حروف زائد ہیں، حمزہ، سین اور تا۔ یہ جو سین اس میں ہوتی ہے یہ طلب پر دلالت کرتی ہے، اکثر اسی لیے مادے جب باب استفعال پر جاتے ہیں تو ان میں طلب والا معنی آ جاتا ہے۔ استنصرا ناصرہ سے بنا ہے نا، شروع میں حمزہ وصلی اور سین اور تا لگائی اور فا کلمے کو ساکن کر دیا تو استنصرا بن گیا، اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ اسی طرح استفسرا کا معنی بھی پوچھنا، استغفرا مغفرت طلب کرنا، استنفرا میدان میں بھاگنا، اور استخلفا کسی کو اپنی جگہ پر بٹھانا، خلیفہ بنانا، استمتع کسی سے پھل حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا۔ تو ان سب میں آپ دیکھیں نا حاصل کرنے، چاہنے، طلب کرنے والا معنی پایا جاتا ہے۔ ان دونوں بابوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں باب لازم بھی آتے ہیں، متعدی بھی، ان پہ آنے والے مادے بعض لازم ہوں گے اور بعض متعدی ہوں گے۔ تیسرا باب انفعال ہے، اس میں حمزہ اور نون زائد ہوتا ہے، اور اصل میں تو فاطرہ تھا، حمزہ اور نون ساکن کیا، ساکن شروع میں بڑھا دیا تو انفطرہ ہو گیا، ینفطرو، اور انفطار اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہوگا پھٹنا، انقلاب پلٹنا، انخفاف ہلکا ہونا، انشعاب شاخ در شاخ ہونا یعنی ٹہنیوں والا ہونا۔ چوتھا باب ہے افعلال، یہ پچھلا باب جو ہے باب انفعال یہ بھی لازم ہوتا ہے، متعدی بہت ہی کم مثالیں ہیں کہ باب انفعال پر کوئی مادہ آئے اور وہ متعدی ہو، عام طور پہ لازم ہی ہوتا ہے۔ البتہ باب افعلال جو ہے یہ بھی لازم استعمال ہوتا ہے، جیسے احمرار سرخ ہونا۔ اس میں اب نئی چیز کیا ہوگی باب افعلال میں؟ افعلال میں نئی چیز یہ ہوگی کہ یہاں شروع میں حمزہ تو زائد کریں گے ہی جو وصلی ہے، یہاں اور اضافہ یہ کریں گے کہ لام کلمہ مشدد ہوگا، جیسے وہاں مضاعف ثلاثی میں نہیں ہوتا مدہ فرہ وغیرہ میں، تو یہاں لام کلمے کو مشدد کر دیں گے، یعنی ہا میم را تھا نا تو را مشدد ہو جائے گی، تو احمر یحمر احمرارن۔ یہاں پھر بعض جگہوں پہ ادغام ہوگا، بعض جگہوں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ فک ادغام۔ فک ادغام کا معنی ہوتا ہے ادغام کے بغیر کلمے کو اصلی حالت پر پڑھنا، تو یہ کئی طرح کے پھر اس میں قوانین آ جائیں گے، ادغام کے قوانین اس باب میں جاری ہوں گے۔ اس میں اور مادے ہیں،
اخضرہ سبز ہونا، اسفرہ زرد ہونا، اغبرہ غبار آلود ہونا، ابلقہ جو ہے نا یہ گھوڑے کا رنگ ہے ایک، ابلق گھوڑا اسے کہا جاتا ہے، وہ ابلق ہونا۔